آئیے جشن فاتح خیبر یہ موضوع دیا گیا، اس پر کچھ گفت و شنید ہو۔ اس سے پیشتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند: اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، پہلے تو یہ بات آپ دیکھ لیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی کچھ خاصیتیں ایسی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعتاً حضرت علی کو ہی اس میں خاص فرمایا۔ ان میں سے ایک خاصیت ہے خیبر کا فتح کرنا۔ یوں خیبر کا فتح کرنا بڑا آسان لگتا ہے، لیکن آپ غور کریں، خیبر کو حضرت علی نے فتح نہیں کیا بلکہ یہودیت کا جنازہ نکالا تھا۔ اس اعتبار سے دیکھو تو بڑی شان ہے، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا تذکرہ اور صحابہ کرام کی عظمتوں کا تذکرہ یہ حقیقت میں یہودیت اور یہودی سازشوں کو ناکام کرنا، ان کو ختم کرنا ہے۔ اور سب کو معلوم ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے خیبر کو کس انداز میں فتح کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محاصرہ ہو گیا خیبر کے قلعے کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک، کہ کل میں ایسے کو اپنا جھنڈا عطا کروں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ قابل غور جملہ ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ ہر انسان اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، ہر مسلمان محبت کرتا ہے، لیکن کمال اس میں ہے کہ اللہ اس کے رسول کس سے محبت کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا، کل جس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا، خالی ایسے ہی نہیں کہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، بلکہ اس کا مقام ایسا ہے کہ اللہ اس کے رسول بھی اس سے محبت فرماتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی میرے دل میں بات نہ گزری کہ حضور مجھے اس سے نوازے، مجھے حضور یہ دے دے، لیکن یہ رات ایسی تھی کہ میں پوری رات سو نہ سکا، یہ تصور کرتے ہوئے، یہ سوچتے ہوئے کہ سویرا جب ہوگا تو مصطفیٰ کس کے ہاتھ میں اپنا جھنڈا عطا فرمائے گے، کون خوش نصیب ہوگا، یہی سوچتا رہا۔ جب سویرا ہوا معلوم تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرا علی کہاں؟ صحابہ کرام متوجہ ہو گئے اور عرض کیا، سرکار ان کی آنکھیں آئی ہوئی ہیں، آشوب چشم ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کو بلاؤ۔ حضرت علی آئے، آقا علیہ السلام نے اپنے لعاب دہن کو نکال کر علی کی آنکھوں میں لگا دیا۔ جو تکلیف تھی وہ تکلیف کافور ہو گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جھنڈا علی کے ہاتھ میں عطا فرمایا۔ معلوم ایک حدیث پاک میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جھنڈا محشر میں کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ مصطفیٰ نے فرمایا، دنیا میں جس کے ہاتھ میں اپنا جھنڈا دیتا رہا، اللہ تعالیٰ روز محشر اسے ہی میرا جھنڈا عطا فرمائے گا۔ آقا نے فرمایا، کون ہوگا وہ ہے، آقا فرماتے جنہیں علی کہا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا عطا فرمایا، خیبر فتح کرنے کے لیے چل پڑے۔ معلوم خیبر کا دروازہ اتنا ہیوی کہ ایک روایت میں آیا کہ 40 لوگ نہ اٹھا پائے، لیکن اللہ کا شیر، سبحان اللہ، اللہ کا شیر، اللہ کا شیر، جب یہاں لوگوں کا شیر، جنگل کا شیر اتنا ہیوی ہوتا ہے، یہاں تو اللہ کا شیر جا رہا ہے۔ اسد اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مارے جوش کے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کے پھینکا تھا، اور ایسے ہی نہیں پھینکا، پہلے تو پیٹھ پر رکھ لیا، صحابہ کرام اسی پہ چل چل کے قلعے میں داخل ہوتے رہے، اس کے بعد پھینک دیا۔ راوی حدیث بتاتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہو گیا تو خیبر فتح کرنے کے بعد 40 لوگ مل کر کے بھی اس دروازے کو نہیں اٹھا پا رہے۔ ارے زور سے بولو یار، اتنی قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو عطا فرمائی۔ تو خیبر فتح ہوا، تو خیبر یہودیوں کا علاقہ تھا،
یہودیوں کے علاقے کو فتح کرنے کے لیے مصطفیٰ نے اپنے برادر عزیز کو بھیجا ہے، اپنے داماد کو بھیجا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھیجا۔ تو فاتح خیبر ہونا در حقیقت اس اعتبار سے بہت عظمت والی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیت کا جنازہ نکالنے کے لیے حضرت علی کا انتخاب فرمایا، حضرت علی کا انتخاب فرمایا۔ تو فاتح خیبر اس بنا پر کہا جاتا ہے۔ اور ایک بات اور، اب حضرت علی نے کتنے نکاح فرمائے؟ حضرت علی، توجہ ہے نا جی، حضرت علی نے کتنے نکاح کیے؟ ہمارے یہاں تو اپنے اعتبار سے رہتی ہے باتیں، کتنے نکاح کیے؟ سوال کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں؟ کتنے نکاح کیے؟ حضرت علی نے یکے بعد دیگرے 9 نکاح کیے۔ زور سے بولا یار۔ لیکن جو پہلا نکاح تھا، پہلا نکاح حضرت فاطمہ کے ہوتے ہوئے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری عورت سے نکاح فرمانا حضرت علی کے لیے حرام فرما دیا تھا، اور آقا نے فرمایا علی سنو، فاطمہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کی بیوی ہے۔ دونوں کی بیوی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ تو جب تک حضرت فاطمہ نکاح میں تھی حضور نے منع فرما دیا علی کسی اور سے نکاح مت کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ چل پڑا معاملہ ابو جہل کی بیٹی کا اور کہا گیا علی نکاح کر لو۔ حضرت علی نے ارادہ کر لیا، مصطفیٰ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، ارشاد فرمایا دشمن خدا اور رسول خدا کی بیٹی جمع نہیں ہو سکتی۔ حضرت علی نے جو ارادہ کیا تھا ارادہ ترک فرما دیا، اور جب تک حضرت فاطمہ حیات رہی حضرت علی نے کوئی اور نکاح نہیں کیا۔ ان کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت علی نے یکے بعد دیگر 8 نکاح فرمائے تھے۔ کتنے نکاح؟ 8۔ تو ٹوٹل کتنی بیویاں؟ کتنی بیویاں؟ 9۔ زور سے بول دو یار، 9 بیویاں۔ لیکن جب تک حضرت فاطمہ تھی کسی سے آپ نے شادی کی؟ کسی سے نکاح کیا؟ معلوم حضرت علی کی ایک اور خاصیت ایسی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علاوہ یہ خاصیت کسی کو نہیں عطا فرمائی، کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ یہ خاصیت خالی آقا نے حضرت علی کو عطا فرمائی۔ وہ کون سی خاصیت؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمذی شریف کی حدیث پاک، اے علی ناپاکی کی حالت میں مسجد کے اندر تمہارے اور میرے علاوہ کسی اور کو آنا حلال نہیں ہے، کسی اور کو آنا حلال نہیں۔ آقا علیہ السلام نے حضرت علی کے لیے حلال فرما دیا۔ ذرا تصور کریں حضرت علی کا یہ کتنا زبردست خاصہ ہے۔ کوئی آنا چاہے تو نہیں آ سکتا، لیکن حضرت علی کو مصطفیٰ نے عطا فرمایا۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کہ ٹوٹل کتنے بیٹے تھے معلوم ہے؟ سوال ہو جائے نا، کتنے بیٹے تھے؟ ارے ہم تو خوب پروگرام کرتے ہیں حضرت علی کے نام پہ نا، تو کم سے کم یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے۔ حضرت علی کے یکے بعد دیگرے اللہ تعالیٰ نے 18 اولاد نرینہ عطا فرمائے تھے۔ 18 بیٹے ہوئے۔ کتنے بیٹے؟ 18 بیٹے۔ کتنے نکاح کیے؟ غور سے بولو نا یار، تاکہ یہاں سے جانے کے بعد زیب النساء شفیع مسجد جو ہے، اس مسجد سے جانے کے بعد آپ بولے تو صحیح مولا علی کے بارے میں آج بہت معلومات لے کے آئے۔ کیوں نہ ہو؟ کیونکہ باب العلم کے جلسے میں آئے۔ جب باب العلم کے جلسے میں آئے تو علم لے کے جانا ہے۔ وہ باب العلم جنہوں نے آقا کی بارگاہ میں کیا سرکار جو آپ کے پاس ایک بار آتا ہے میرے پاس 2 بار، حضور کو معلوم ہے، پھر پوچھتے علی کیسے؟ کہا ایسے کہ میں جس آپ علم کے شہر، میں علم کا دروازہ، جب بھی بندہ شہر میں آتا ہے دروازے سے آتا ہے، جاتا ہے تو دروازے سے جاتا ہے، تو جو آپ کے پاس ایک بار آتا ہے میرے پاس 2 بار آتا ہے۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مقام عطا فرمائے۔ کتنے نکاح فرمائے حضرت علی نے؟ لیکن کس کے بعد؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پردہ فرمانے کے بعد، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی عظمت پر ہماری جانیں قربان ہیں، جن کی حیا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مومن خواتین کو حیا عطا فرمائی، جن کی حیا کی برکت ہے۔ حضور کے پردہ فرمانے کے 6 مہینے کے بعد پردہ فرمایا۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بعد میں 8 نکاح فرمائے۔ کتنے اولاد نرینہ یعنی کتنے لڑکے حضرت علی کے ہوئے؟ زور سے بولا نا یار۔ 17 یاد رکھو، 18 خود بخود یاد ہو جائے۔ 17 رمضان کا سمجھ میں آئے گی نہیں؟ اس کی برکت سے بس ایک بڑھانا رہے گا، ٹھیک ہے؟
تو کتنے لڑکے؟ 18۔ بولے کتنے؟ 18۔ میں بار بار اس لیے بلواتا ہوں کہ کچھ چیزیں بولنے سے یاد ہوتی ہیں۔ اور بیٹیاں کتنی ہوئی؟ وہ بھی 18۔ کتنی اولاد ہو گئی ٹوٹل؟ 36۔ سمجھ میں آیا نا؟ خارجیت اور ناسبیت کے لیے بڑی زبردست آپ کی نسل رہی، جنازہ نکالا آپ کی نسل نے، اور یہی نہیں خارجیت اور ناسبیت کو توڑا ہو، رافضیت کو بھی توڑا، اور جس کو پروان چڑھایا وہ ہے جسے سنیت کہا جاتا ہے۔ آپ کی نسل نے ہمیشہ سنیت کی خدمت کی، اسلام کو پروان چڑھایا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ کا نام فاطمہ۔ اب دیکھو حضرت علی کے گھر میں کتنی فاطمہ ہے، کتنی فاطمہ ہے۔ دیکھو حضرت علی کی دادی کا نام فاطمہ، حضرت علی کی والدہ کا نام فاطمہ، حضرت علی کی بیوی کا نام فاطمہ، حضرت علی کی بیٹی کا نام فاطمہ، حضرت علی کی نواسی کا نام فاطمہ۔ کتنی فاطمہ ہے حضرت علی کے گھر میں؟ آپ کی دادی فاطمہ، والدہ فاطمہ، آپ کی جو ہے والدہ کے ساتھ آپ کی بیوی فاطمہ، اور آپ کی بیٹی فاطمہ، آپ کی نواسی فاطمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نہیں بلکہ 5 فاطمہوں کو آپ کے گھر میں جمع فرما دیا تھا، سمجھ رہے نا؟ اور آپ کی والدہ فاطمہ جن کا نام یہ ایمان لائی، آقا علیہ السلام بڑی محبت فرماتے تھے، اتنی محبت فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اپنی چادر بچھا دیا کرتے تھے۔ زور سے بولو نا یار، یہ وہ موقع ہے کہ یہاں بولتے رہو، جنت میں جھاڑ لگاتے رہو، بولتے رہو بولتے رہو۔ جی فائدہ یہ بھی ہے، تذکرہ بھی سنتے رہو، کام بھی مشرف ہوتے رہے، زبان سے سبحان اللہ بولتے رہو، زبان بھی مشرف ہوتی رہے، سمجھ رہے نا؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ حضرت فاطمہ، آقا علیہ السلام بڑی عزت فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرما کے مدینہ آئی، ایمان لائی، صحابیہ ہوئی۔ جانتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہا جاتا تھا؟ یہ کہا جاتا تھا کہ ہاشمی گھرانے کی پہلی خاتون ہیں جنہوں نے ہاشمی شہزادے کو جنایا۔ ہاشمی شہزادے کو جنایا۔ شہزادہ کون؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ اور آپ کی والدہ سے حضور اب کتنی محبت فرماتے معلوم؟ اپنی والدہ کا مقام دیتے تھے حضور، اتنی محبت فرماتے تھے، حتیٰ کہ جب حضرت فاطمہ آپ کی جو حضرت علی کی والدہ فوت فرما گئی تو حضور نے اپنے ہاتھوں سے قبر تیار فرمائی۔ زور سے بول دو یار۔ اور مصطفیٰ تو جہاں قدم رکھ دے اللہ تعالیٰ اس جگہ کو جنت کا نشان بنا دیتا۔ مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں سے قبر بنائی، بنانے کے بعد قبر تیار ہو گئی، حضور لیٹ گئے، قبر کے اندر لیٹ گئے، جہاں پہ لیٹ جائے اس حصے کو اللہ تعالیٰ عرش اعظم سے افضل و اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ کا مقام یہ کہ مصطفیٰ ان کی قبر میں لیٹ گئے، تو اب والدہ جب جا رہی ہے ان کے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کی قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا۔ تو آپ کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور والد حضور کے چچا ابو طالب رہے، سبھی جانتے ہیں۔ معاملہ کیا ہوا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایمان کب لائے معلوم؟ ایک روایت میں آیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خود بیان فرماتے، البدایہ میں بھی ہے، ترمذی کے اندر، کئی حدیثوں میں، حدیث کی کئی کتابوں کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا کہ آپ اسلام کب لائے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین واسلمت یوم الثلاثاء، پیر کے دن ہمارے نبی نے نبوت کا اعلان فرمایا، منگل کے دن میں نے اپنے آپ کو مشرف اسلام کر لیا۔ پیر کے دن آقا نے اعلان کیا، منگل کے دن میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا معاملہ ایسا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب یہ کلمہ پڑھ لیے معلوم، تو دیکھو معراج کے بعد ہی نا 5 ٹائم کی نمازیں رہی، اس سے پہلے کون سی نماز تھی؟ اس سے پہلے نماز تھی کہ بھی نہیں؟ نماز تھی 2 ٹائم کی۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرضوان نے اپنی کتاب جمان التاج فی بیان الصلاۃ قبل المعراج اس کے اندر 2 نمازوں کا تذکرہ فرمایا، ایک صبح کے وقت پڑھی جاتی تھی، ایک شام کے وقت پڑھی جاتی تھی۔ بول دو نا یار، نمازیں تھیں۔ معراج کے بعد اللہ تعالیٰ نے باضابطہ 5 ٹائم کی نمازیں عطا فرمائی، جو 5 پڑھے اللہ 50 عطا فرماتا۔
5 پڑھے 50 عطا فرمائے، اور نماز بھی ایسے پڑھی جائے جیسے باب العلم پڑھتے ہیں۔ کہا باب العلم کیسے پڑھتے؟ کہا تیر لگ گیا، نکالنے میں تکلیف ہو رہی ہے، باب العلم نماز میں کھڑے ہو گئے، تیر نکالا جا رہا ہے، تکلیف کا احساس بھی نہیں ہو رہا ہے، نماز بھی اس انداز میں پڑھے۔ تو جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایمان لائے منگل کے دن، عفیف کندی کہتے ہیں، تاریخ ابن عساکر کے اندر آیا، عفیف کندی کہتے ہیں میں کپڑے کا کاروباری تھا اور عطر کا کاروبار، اور یہ کاروبار جو کپڑے کا اور عطر کا میرا تھا یہ حضور کے چچا عباس سے کاروبار تھا میرا، تو اس لیے میں مکہ اکثر جایا کرتا تھا۔ مکہ پہنچنے کے بعد ہم لوگ بیٹھ گئے ایک جگہ پہ اور خانہ کعبہ کی زیارت کر رہے تھے، اتنی میں ایک خوبصورت نوجوان آ گیا، زور سے بولو نا یار، خوبصورت نوجوان آیا، ظاہر سی بات ہے خوبصورت نوجوان ہوا جس کی خوبصورتی سے اللہ نے پوری دنیا میں اجالا پیدا فرمایا۔ خوبصورت نوجوان آیا، آنے کے بعد خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے کھڑا ہو گیا، اتنے میں ایک شہزادہ آیا، ان کے داہنی طرف کھڑا ہو گیا، ایک خاتون آئی باحیا پارسا، خاتون آئی پیچھے کھڑی ہو گئی، آسمان کی طرف دیکھے اور دیکھنے کے بعد نماز پڑھنے لگے، یہ لوگ تینوں نماز پڑھنے لگے۔ عفیف کندی کہتے ہیں میں نے عباس سے پوچھا جو حضور کے چچا ہیں، کہا میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کہتے ہیں کہ یہ تینوں ایک نئے دین پر ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ایک ہے، اور یہ اسی نظریے کے خالی یہی تینوں ہیں۔ ان میں جو نوجوان خوبصورت آیا وہ بھی میرا بھتیجا ہے، اور یہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے، اور جو شہزادہ آیا وہ بھی میرا بھتیجا ہے، وہ میرے بھائی ابو طالب کا بیٹا ہے، جو خاتون پیچھے آئی ہے وہ خاتون میرے بڑے بھتیجے کی بیوی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب ایمان لائے تو مصطفیٰ کے ساتھ خانہ کعبہ میں عبادت میں لگے رہے، سمجھے کہ نہیں، ایمان لائے نماز پڑھنے لگے، اس وقت ایمان لائے، بس خالی 3 کی تعداد۔ یہ اور بات ہے کہ روایتوں میں اختلاف آتا ہے، کسی نے کہا ایمان لانے والوں میں سے ابو بکر پہلے، کسی نے کہا ماں خدیجہ پہلے، کسی نے کہا کہ بلال پہلے ہیں، کسی نے کہا زید بن حارثہ پہلے ہیں۔ تو ہم اہل سنت والجماعت نے کہا یہ پہلے کا سسٹم ہی ٹینشن والا ہے، ڈائریکٹ یہ کہو کہ جوانوں میں ابو بکر لائے، شہزادوں میں علی لائے، غلاموں میں بلال لائے۔ دیکھو آقا کے غلام ہیں، آقا کے غلام، ورنہ ہم غلاموں کے تو آقا ہے، وہ ہم غلاموں کے تو آقا ہے بلال، ہم غلاموں کے تو آقا ہیں، اور جو اذان کہنے والا آدمی ہے اس کو تو ہمیشہ آقا ماننا چاہیے، کیونکہ روز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت بلال کو حکم دے گا، وہ اونٹنی پہ سوار ہوں گے، قیامت تک جو مسجدوں میں اذان دینے والے ہیں، اذان کہنے والے، اللہ تعالیٰ سب کو حکم دے گا بلال کے ساتھ تم لوگ اذان کہتے ہوئے جنت میں داخل ہو جاؤ، سب حضرت بلال کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے۔ لے پالک میں مطلب منہ بولا بیٹا، لے پالک گود لیا ہوا بیٹا، گود لیے ہوئے بچوں میں جو پہلے ایمان لایا وہ زید بن حارثہ۔ تو حضور نے کس دن نبوت کا اعلان کیا؟ زور سے بولو نا یار۔ اور حضرت علی ایمان کس دن لائے؟ منگل کو۔ حضرت علی ایمان لائے منگل کو، ترمذی کی حدیث پاک۔ اب ایک موقع وہ آیا کہ حضور کے چچا عباس، یہ حدیث پاک اتحاد ابن عساکر کے اندر 42واں حصہ صفحہ 259۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے، کہتے ہیں کہ میں اور میرے والد عباس ابن عبد المطلب ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے میں آ گئے۔ جب آقا علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد جلوہ بار ہو گئے، پھر علی آ گئے، حضور نے حضرت علی کو بڑھ کر سلام کر لیا۔ بڑی بات ہے کہ مصطفیٰ سلام کریں، زور سے بولو نا یار، نہیں سمجھ میں آ رہا، مصطفیٰ سلام کریں بھائی، سلام یہ دعا ہی ہے نا، اور مصطفیٰ سلام کریں مطلب مصطفیٰ تو آدھے۔ تو بریلی کا تاجدار کیا اٹھے، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد۔ آقا نے سلام کر لیا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، اور حضرت علی کے واسطے کھڑے ہوئے، فَأَعْتَنَقَهُ اپنے گلے سے لگا لیا، وَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ اور ان کی پیشانی کا بوسہ لیا، دونوں آنکھوں کے درمیان چوم کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داہنی جانب بٹھا لیا، داہنی جانب بٹھا لیا، جھٹ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بول پڑے یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتحب ھذا، کیا آپ علی سے محبت کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا، بے شک میں علی سے محبت کرتا ہوں، مجھ سے زیادہ اللہ علی سے محبت فرماتا ہے، مجھ سے زیادہ اللہ محبت فرماتا ہے۔ وجہ کیا؟ آقا نے فرمایا سنو، ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب ھذا۔ آقا نے فرمایا لوگوں سنو، اے چچا، میرا اللہ علی سے مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے، وجہ یہ کہ ہر نبی کی ذریت کو اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت و پیٹھ میں رکھ دیا، میری ذریت کو اللہ تعالیٰ نے علی کی پیٹھ میں رکھ دیا ہے، علی کی پیٹھ میں رکھ دیا، علی کی پیٹھ میں رکھ دیا۔ معلوم یہ ہوا آقا علیہ السلام کی ذریت علی کے پیٹھ میں ہے، اسی لیے تو آلات فرماتے ہیں اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے بڑی محبت فرماتے رہے۔ ایک موقع وہ آیا کہ اب دیکھو حضرت علی کا معاملہ ایسا ہے کہ حضرت علی کی وجہ سے دو گروہ برباد ہوئے اور ایک ہمیشہ آباد رہا اور ہمیشہ آباد رہے گا۔ آپ کہیں گے کون آباد اور برباد ہوا؟ تو ایک خارجی ہے، ایک رافضی ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ حدیث سننے سے پہلے ایک بات سمجھ لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو گروہ برباد ہوئے، ایک گروہ یہودیوں کا تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہمیشہ قتل کے چکر میں لگے رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے ماشاء اللہ۔ تو حضرت عیسیٰ کے بغض میں، حضرت عیسیٰ کے جلن میں برباد ہو گئے، اور نصرانیوں میں پیدا ہو گئے تو کہا نہیں اللہ کے بیٹے ہیں ماشاء اللہ، اللہ کا بیٹا بول کر کے برباد ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں اللہ ہی ہے، عیسیٰ میں داخل ہو گیا ماشاء اللہ، سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ اس طریقے سے دو گروہ برباد ہوئے۔ ابن عساکر کے حدیث پاک 42واں حصہ صفحہ 295، خود حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس کے راوی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بیان فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا علی تمہاری مثال عیسیٰ کی طرح ہے کہ جیسے عیسیٰ کے بارے میں دو برباد ہوئے، ایک نے زیادہ محبت کی تو خدا بنا دیا، خدا کا بیٹا بنا دیا، ایک نے نفرت کی تو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے۔ اے علی تمہارا معاملہ عیسائی ہے کہ ایک نفرت کرے گا تو خارجی بن رہا ہے، ایک حد سے زیادہ بن رہا ہے تو رافضی بن رہا ہے، اور جو درمیان میں رہ رہا ہے اسے دنیا سنی کہہ رہی ہے، دنیا اسے سنی کہہ رہی ہے جو درمیان میں رہتا ہے، جس نے یہ کہا کہ حضرت علی صحابی ہے، چوتھے خلیفہ ہیں، شیر شمشیر جن شاہ خیبر شکن، اللہ مرتبے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ علی رحمت الرضوان نے بڑی شان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بیان فرمائی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان ہے، درود پاک پڑھ لے آگے سنائی جائے حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا طبیعت سست ہو رہی ہے کیا؟ اگر سست ہو رہی تو ایک بار سبحان اللہ بولو، بھاگ جائے گا شیطان، اور زور سے بولو یار جی۔ جب اللہ والوں کا تذکرہ ہوتا ہے نا سب سے زیادہ ٹینشن شیطانی کو تو ہوتا ہے، بہت ٹینشن ہوتا ہے اس کو، اتنا ٹینشن ہوتا ہے کہ الٹا بات سو جاؤ پیارے، ہاں خوب تھپکی دے کے خوب سلاتا ہے، مست کر دیتا ہے ایک دم، لو سو جاؤ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بڑی شان ہے۔ اچھا ایک بات اور قابل غور، من کنت مولا فعلی مولا، یہ جملہ حضور نے کب فرمایا یہ بھی سنو، یہ قابل غور بات ہے۔ حضور نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، مولا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے معنی کیے گئے، ہم اہل سنت و جماعت کہتے ہیں مولا معنی ہوتا ہے مددگار، مولا معنی مددگار۔ تو آقا نے فرمایا من کنت مولا، میں جس کا مددگار، فعلی مولا، میرا علی بھی اس کا مددگار ہے، سمجھے؟ مولا معنی مددگار، اور مولا کا ایک معنی ہوتا ہے آقا، مولا کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ آقا۔ تو آقا نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا آقا میرا علی بھی اس کا آقا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور بہت سارے معنی ہیں اس کے، اور بہت سارے اس کے معنی ہیں۔ تو حضور نے یہ کیا فرمایا، اس کو سمجھے۔ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک، ہوا کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت علی یمن تشریف لے گئے، جانتے ہیں
حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب یمن گئے تو یمن والوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جو ہے یہ کہنا شروع کیا، خوش آمدید اے داماد رسول، خوش آمدید اے اللہ کے رسول کے بھائی۔ تو حضرت علی نے فرمایا مجھے یہ مت کہو، مجھے اس میں خوشی نہیں ہے، اگر تم لوگوں کو کہنا ہے تو کہو خوش آمدید اے اللہ کے رسول کے خادم۔ سبحان اللہ، اے اللہ کے رسول کے خادم، تم کو کہنا ہے یہ کہو۔ تو وہاں پر جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم گئے تو وہاں پہ کچھ جنگوں کا معاملہ بھی درپیش ہوا، تو مال غنیمت میں بہت سارا سامان ملا۔ مال غنیمت سمجھتے ہیں نا، جنگ میں جو مال ہاتھ میں آتا ہے کفار کی طرف سے اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ یہ کسی کے لیے پہلے حلال نہیں تھا، یہ ہمارے نبی کے لیے حلال ہوا۔ تو مال غنیمت میں مال آیا، حضرت علی نے کچھ مال اپنے لیے رکھ لیا کیونکہ آپ امیر تھے، قاضی تھے، آپ کو حق تھا، اختیار تھا۔ تو یمن میں کچھ لوگ پیدا ہو گئے جو حضرت علی سے بغض رکھنے لگے، نفرت کرنے لگے کہ یہ تو اپنے لیے کر رہے ہیں، ہمارے لیے کچھ کر ہی نہیں رہے۔ حالانکہ ان کی سوچ تھی ایسی، ورنہ حضرت علی کو حضور نے تو خاص ان کے لیے بھیجا تھا، خاص ان کے لیے تو بھیجا تھا آقا علیہ السلام نے، ان کی سوچ تھی وہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر لگی حجۃ الوداع کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ غور کریں، مینا میں خطبہ دیا، بہت سارے مقامات پہ خطبہ دیا، لیکن آقا علیہ السلام نے جملہ نہیں فرمایا۔ کہاں پہ فرمایا تھا؟ جہاں مدینے کا راستہ یمن کا راستہ کٹ رہا تھا، جس مقام کو غدیر خم کا مقام کہا جاتا ہے، یمن کا راستہ الگ جا رہا ہے اور یمن کے راستے کے ساتھ مدینے کا راستہ بھی کٹ رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے خطاب فرمایا، اے لوگوں جو تم میرے علی کے تعلق سے بغض رکھتے ہو، سنو، تم علی کے تعلق سے جو بغض ہے، نفرت ہٹاؤ۔ من کنت مولا فعلی مولا، ارے علی تو تمہاری مدد کے لیے آیا تھا، کیونکہ تمہاری مدد میں کرنا چاہتا ہوں، جس کی مدد میں کرنا چاہتا ہوں میرا علی بھی اس کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ تو آقا نے ان سے خطاب فرمایا، انہی سے فرمایا تم لوگ علی سے بغض رکھتے ہو، ارے جو علی سے بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا، جو علی سے نفرت کرے گا منافق ہوگا، اور جو علی سے محبت کرے گا وہ ایمان والا ہوگا۔ سمجھ رہے نا؟ خطاب آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ من کنت مولا فعلی مولا، مقصد یہ تھا کہ ان یمن کے لوگوں کا جو دل میں بات قدرت پیدا ہوئی تھی وہ قدرت ختم کر دی جائے، یہ مقصد تھا۔ اگر سمجھ میں آیا تو ایک بات سبحان اللہ تو بول دو یار جی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فضائل سے نوازا، ان میں سے ایک فضیلت کیا ہے معلوم؟ اچھا ایک چیز اور، ایک روایت میں آیا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں کہ جب حضرت عمر مدینے میں جب خلیفہ رہے حضرت عمر، جب مدینے سے کہیں باہر جاتے، مدینے سے کہیں بھی باہر جاتے تو حضرت علی کو بلاتے اور فرماتے کہ آپ مدینے کے معاملات کو سنبھالیں، آپ ہی کا معاملہ رہے گا۔ حضرت علی نے کئی بار کہا اے عمر آپ مجھے یہاں پر اپنا نائب بنا کے جاتے، وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پر جب مدینے کو چھوڑ کر آپ نے غزوے کا ارادہ کیا تھا، اپنا نائب آپ کو بنایا تھا، اسی سرکار کی سنت میں عمل کرتا ہوں، اپنا نائب تمہیں بنا رہا ہوں۔ اب اندازہ لگائے کتنی محبت ہے آپس میں، کتنی زبردست محبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں خلیفوں کے درمیان، بڑی زبردست محبت ہی کا تقاضا ہے نا۔ ایک موقع وہ آیا ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے پاس ایک معاملہ گیا، حضرت عمر کے پاس ایک معاملہ آیا، فتویٰ آیا، آپ نے مسئلہ بتایا اس کے بارے میں، حضرت علی موجود تھے، حضرت علی نے فرمایا نہیں یہ مسئلہ یہاں پر یہ نہیں ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے، میں نے محفوظ کر کے رکھا ہے اس کو۔ حضرت علی نے کہا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ کیا تھا کہ ایک خاتون تھی جو امیل سے تھی، اس کے اوپر سزا لاگو ہو رہی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سزا کا حکم دیا، تو حضرت علی نے کہا نہیں بچہ ہے اس کے پیٹ میں، یہ حکم ابھی نہیں لگے گا، بعد میں لگے گا۔ حضرت عمر برا بھی نہیں مانے، جملہ کیا ارشاد فرماتے ہیں لولا علی لہلک عمر، اگر علی آج یہاں موجود نہ ہوتے تو عمر ہلاک اور برباد ہو جاتا۔ اور مشورے کو قبول کر لیا، اتنی محبت تھی آپس میں۔ اندازہ لگائے حدیثوں کے بتا رہے ہیں سب، یہ حدیثیں وہ ہیں جو اہل سنت و جماعت کیا ہمیشہ متفق علیہ تھی، ہیں اور رہیں گی، سمجھ رہے نا، ہیں تھی اور رہیں گی، یہ آپس کا معاملہ تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع وہ آیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ارشاد فرمایا اے علی سنو،
حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں آقا نے فرمایا انتا سید فی الدنیا و سید فی الاخرہ، اے علی سنو تم دنیا میں بھی سردار ہو اور آخرت کے بھی سردار ہو، دنیا کے بھی سردار اور آخرت کے بھی سردار۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا من احبک فقد احبنی، اے علی جو تم سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ اس کے بعد آقا فرماتے وہ حبیبک حبیبی و حبیبی حبیب اللہ، اے علی تمہارا پیارا میرا پیارا ہے اور میرا پیارا اللہ کا پیارا ہے۔ بڑی بات ہے کہ آقا علیہ السلام نے سند عطا فرما دی کہ علی جس سے محبت کرے مصطفیٰ اس سے محبت کرے، علی جس سے محبت کرے مصطفیٰ اس سے محبت کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا علی سنو وعدوک عدوی، تمہارا دشمن میرا دشمن ہے۔ ارے زور سے بولا لا یار، تمہارا دشمن میرا دشمن ہے، وعدوی عدو اللہ، اور سنو جو میرا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا، اور ہاتھ کس کا پکڑا؟ حسن اور حسین کا، حسنین کریمین کا۔ ایک بات بتا دو، دو طرح کی روایتیں ہمارے سامنے ہیں، کچھ روایتیں دو طرح کی ہوتی ہیں لیکن ہم لوگ ہمیشہ سکے کا ایک رخ ہم دیکھتے ہیں اور بد مذہب سکے کا دوسرا رخ دکھاتا ہے۔ لیکن الحمدللہ اہل سنت والجماعت میں جو کچوچا کا فیضان لے کے بولتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں خوب عطا فرماتا ہے۔ معلوم ہے جامعہ اشرفیہ کھچوچا کا فیضان ہے۔ ارے زور سے بولو، نہیں سمجھے آپ؟ حافظ ملت کو علی حسین شفیع میاں رحمت اللہ علیہ کی اجازت و خلافت حاصل ہے، اور حافظ ملت نے جب جامعہ اشرفیہ کا سنگ بنیاد رکھا تو کس کو بلایا تھا؟ علی حسین شفیع میاں رحمت اللہ علیہ۔ تو جامعہ اشرفیہ جو ہے نا کھچوچا کا فیضان ہے۔ ارے زور سے بول رہے یار، میں تو وہاں 5-6 سال وہاں کے ٹکڑے پہ پل کے آیا ہوں، سمجھ رہے نا، اس لیے وفاداری تو آئے گی نا۔ ہاں ہم جس کا کھاتے ہیں اس کا ہی گاتے ہیں، جس کا کھاتے ہیں اس کا گاتے ہیں، الحمدللہ جی۔ تو حسنین کریمین کا ہاتھ پکڑا، پکڑنے کے بعد فرمایا من احبنی و احب هذین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ حضور نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی، ان دونوں شہزادوں سے محبت کی، ان کے والدین سے محبت کی، جنت میں اللہ تعالیٰ انہیں میری رفاقت عطا فرمائے گا، انہیں میری رفاقت عطا فرمائے گا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی یہ شان کہ ان کے اور ان کے شہزادے اور ان کی اہلیہ محترمہ آقا علیہ السلام کے لخت جگر جو ان سے محبت کرتا ہے، صحیح معنوں میں جو محبت ہے، تو آقا علیہ السلام کی رفاقت اللہ تعالیٰ جنت میں عطا فرمائے۔ یہ مقام حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ہے۔ ایک موقع وہ بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ 4 ایسی خاصیتیں ہیں حضرت علی کے اندر کہ کسی اور کے اندر یہ نہیں پائی جاتی۔ کتنی؟ 4 ایسی خاصیتیں حضرت علی کے اندر کہ کسی کے اندر یہ بات نہیں پائی جاتی۔ یہ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، تلاش کریں گے تو بہت ساری خاصیتیں، اتنی خاصیتیں کہ میں خود جو ہے نا سینکڑوں تو میں گنا دوں گا بیٹھے بیٹھے۔ آپ سمجھ رہے کہ نہیں؟ ارے بھائی ناپاکی کی حالت میں مسجد میں آنا، بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر بغیر کپڑے کے ہاتھ نہیں لگا سکتا، لیکن حضرت علی، زور سے بول رہے یار، سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور بہت ساری خیبر حضور کے بستر پر، سمجھ رہے کہ نہیں؟ ایسے گناتے جائیں گے نا بہت ساری بتا رہا ہوں خاصیتیں نظر آئیں گی، ایسی خاصیتیں جس میں حضرت علی تنہا نظر آئیں گے، مصطفیٰ نے انہیں نوازا ہے جی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے لے علی کی اربع خصال، حضرت علی کے اندر 4 ایسی خاصیتیں کسی کے اندر نہیں۔ نمبر 1 کہ عربی اور عجمی لوگوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے علی ہیں، سب سے پہلے ایمان، عربی اور عجمی۔ عرب کا خطہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کو عرب کہا جاتا ہے، ان کے علاوہ سب عجم کہا جاتا ہے، یعنی عرب اور عجم پوری دنیا آ گئی، پوری دنیا میں سب سے پہلے ایمان لانے والے علی ہیں۔ بول رہے یار جی، آگے فرماتے ہیں وصلی مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت علی واحد وہ ہیں کہ جو سب سے پہلے مصطفیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والے رہے، سب سے پہلے۔ اور آگے فرماتے وَهُوَ الَّذِي كَانَ لِوَاؤُهُ فِي كُلِّ زَحَافٍ، آقا علیہ السلام جب غزوے میں علی کو لے گئے
اپنا جھنڈا علی کے ہاتھ میں عطا فرمایا۔ جب لے کے گئے جھنڈا آقا علیہ السلام نے اپنا ان کے ہاتھ میں عطا فرمایا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے بڑی محبت۔ ایک موقع وہ آیا کہ آگے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نہلایا جانے لگا، غسل دیا جانے لگا، تو نہلانے کے لیے جو آگے آئے تھے وہ بھی علی رہے، وہ بھی علی رہے۔ اور یہاں پہ ایک بات اور بتا دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نہلانے کے معاملے میں اختلاف ہوا۔ 3 چیزوں میں صحابہ کا شد و مت کے ساتھ اختلاف ہوا۔ پہلا معاملہ کیا تھا؟ حضور کو دفنایا کہاں جائے؟ اور یاد رکھو حضور زندہ ہیں ہمارے، ہیں ابھی حدیثیں بتائیں گے کیسے زندہ ہیں، ہے نا؟ چونکہ وقت بھی کافی تیز بڑھ رہا ہے نا، بہرحال انشاءاللہ موقع آ تو بتائیں گے کبھی۔ حضور زندہ، تو معاملہ کیا تھا؟ کہاں پہ آ رہا ہوں؟ جنت البقیع، مسجد اقصی، شام کے علاقے میں، یا جہاں پہ حضور پردہ فرما گئے وہیں پر؟ تو ابو بکر صدیق فرماتے ہیں۔ ایک چیز اور بتا دیں، حضرت علی باب العلم ہیں، حدیث میں آیا، اور ابو بکر صدیق عالم صحابہ ہیں، بخاری کی حدیث کے اندر آیا۔ صبرن عالم صحابہ، اس میں تفصیل کے ساتھ آیا۔ تو ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جہاں نبی پردہ فرما گئے وہیں پر ان کو آرام کرنے کی جگہ دی جاتی ہے۔ وہیں پر دوسرا ایک اختلاف کیا ہوا، اللہ کے نبی کو نہلانا کہ نہیں لینا؟ تو کچھ لوگوں نے کہا نہیں، نہلانے کی کیا ضرورت ہے، اللہ کے نبی تو پاک اور صاف ہیں، اللہ کے نبی تو پاک اور صاف ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کے چچا عباس نے کہا نہیں، حضور کو نہلایا جائے گا، کسی کے کہنے کی وجہ سے شرعی قانون کو نہیں چھوڑا جائے گا، شریعت کا جو قانون ہے اس قانون پہ عمل کیا جائے گا، نہلایا جائے گا سرکار۔ جب نہلانے کی بات آئی تو پھر کہا کہ بھائی کپڑا اتار کے نہلائے یا یوں ہی نہلائے، یہ بھی اختلاف ہوا۔ بہرحال اس میں بھی معاملہ حل ہوا، آقا علیہ السلام کو نہلایا گیا، ہتھیلی نہلانے لگے، آپ کی پیشانی پہ، آقا کی پیشانی پہ پانی کا ایک قطرہ رہ گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مارے محبت کے زبان لگا کے اس قطرے کو پی گئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میرے کلیجے کو ٹھنڈک ملی اس سے، وہ پانی اتنا، آقا علیہ السلام کے بدن سے چھو کر آیا تھا نا۔ مصطفیٰ کا غسالہ تو بیماروں کو شفا دے دیتا ہے، اور جو بیمار نہ ہو تو اللہ اسے اس کے درجے کو بلند فرماتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی وہ شان ہے، وہ مقام ہے۔ اور ایسے ہی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو جب خیبر کا دن ہوا تو زمین پہ تو نعرہ لگ ہی رہا تھا، بدر کا جب دن ہے نعرہ زمین پہ تو لگ ہی رہا تھا، کیا؟ لا سیف الا ذو الفقار ولا فتح الا علی، آج تلوار چل رہی تو خالی ذوالفقار چل رہی ہے، اور کوئی نوجوان اگر مقابلہ کر رہا ہے تو وہ ہے جسے علی کہا جاتا ہے۔ یہ نعرہ تو زمین پر لگ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان پر اللہ تعالیٰ نے رضوان نام کے فرشتے کو حکم دیا، وہ آسمان پر یہی نعرہ لگا رہا تھا، زمین پہ بھی یہی نعرہ، آسمان پہ بھی یہی نعرہ۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا مقام آپ کو عطا فرمایا۔ اور اچھا ایک بات اور بتا دیں، ہم اہل سنت والجماعت کے یہاں پر افضل بشر حضرت ابو بکر صدیق ہی ہیں۔ کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ ان کے بعد کون ہے؟ حضرت عمر۔ یہ کلیئر کرنا ضروری ہے، ورنہ ہم لوگ جب حضرت علی کے فضائل بیان کرتے ہیں نا تو ٹینشن میں لوگ رہتے ہیں کہ یار کون والے بیان کر رہے ہیں، سنی والے ہیں کہ ادھر والے ہیں؟ سمجھ رہے کہ نہیں؟ سنی ہے کہ ادھر والے ہیں؟ تو کہنا الحمدللہ ہم سنی ہے، رافضیت کا جنازہ نکالنے والے، کیونکہ سب سے افضل کون ہے؟ ارے بولو نا یار، صدیق اکبر۔ ان کے بعد مولا علی۔ یہ ہم اپنے پاس سے نہیں بول رہے ہیں، حدیث میں بھی آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ ابو بکر و عمر خیر الاولین والآخرین، خیر اہل السماوات والارضین الا النبیین والمرسلین۔ ابو بکر اور عمر اولین اور آخرین میں سب سے بہتر ہے، نبیوں اور رسولوں کے علاوہ زمین آسمان میں جتنے لوگ ہیں سب میں بہتر ابو بکر و عمر ہے۔
سمجھ رہے نا. ابو بکر و عمر خود بخاری شریف کی حدیث پاک میں آتے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ہم سب سے افضل حضور کی حیات میں ابو بکر کو کہتے تھے، پھر عمر کو کہتے تھے، عثمان غنی کو، اور ان کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا نام آتا. سمجھ میں آیا نا. یہ ترتیب یاد رکھیں آپ. یہ ترتیب جب آ جائے گی تو معاملہ کلیئر ہو جائے گا، تفصیلیت بھی نکل جائے گی، رافضیت بھی نکل جائے گی، اور الحمدللہ سینے کے اندر سنیت کی محبت ہمیشہ کے لیے بیٹھ جائے گی، ہے نا. اور ایسے ہی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اور بہت ساری باتیں ہیں. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ من یحمل رایۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن آپ کا جھنڈا کون لے کے چلے گا؟ زور سے بولو نا. اچھا حضور کا جھنڈا ایک ہوگا لواء الحمد، آگے پیچھے جتنے لوگ آئے ہیں سب مصطفیٰ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، ہے نا. لواء الحمد جھنڈا جو آج بدعت لگتا ہے کہ وہ پسند آئے گا، سمجھ ہے کہ نہیں. وہ جھنڈا تو آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ کا جھنڈا کون اٹھائے گا؟ آقا نے فرمایا من کان یحملها فی الدنیا، ارے جو دنیا میں میرا جھنڈا اٹھاتا رہا وہی علی آخرت میں بھی میرا جھنڈا اٹھائے گا، وہی علی آخرت میں میرا جھنڈا اٹھائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایسے ہی ایک موقع وہ بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے تعلق سے فرمایا. معلوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے بیٹھ گئے. حضرت انس فرماتے حضور کو ایک پرندہ بھنا ہوا دیا گیا، بھنا ہوا پرندہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے بیٹھے اور دعا کیا کرتے، اللہم ادخل علی احب اہل الارض الیک یاکل معی، اے اللہ میں اکیلا ہوں، میرے پاس ایسے کو بھیج دے جو زمین میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، بھیج دے وہ آئے اور میرے ساتھ تناول کرے، میرے دسترخوان پر بیٹھ جائے. حضرت انس فرماتے فجاء علی گل، ہم نے دیکھا اتنے میں حضرت علی آ گئے، حضرت علی آ گئے. فرماتے حضرت علی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تناول فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں فرمایا ان کے اندر کمالات دیکھو. حضرت علی کے اندر کس کے کمال پائے جاتے ہیں. تاریخ ابن عساکر 42واں حصہ صفحہ 313. سبحان اللہ، صفحہ بھی بڑا پیارا ہے یار. 313 42واں حصہ صفحہ 313. ابو الحمرا فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ آدم کا علم دیکھے، کس کا علم؟ اور آدم کا علم اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اسما کا علم عطا فرمایا. خالی اسما بولے تو ناموں کا نہیں. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے آدمی نام تو جانتا ہے لیکن نام والے کو نہیں جانتا. صحیح ہے کہ نہیں؟ نام تو جہاں ہے ان کا نام تو سنا لیکن دیکھا نہیں ہے نا. تو نام تو جانتا ہے، نام والے کو نہیں جانتا ہے، تو نام والی چیز کو بولتے ہیں مسمہ. تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ خالی اللہ تعالیٰ نے ناموں کا علم نہیں عطا فرمایا بلکہ ناموں کے ساتھ ساتھ مسمہ کا بھی علم عطا فرمایا، دکھا کر کے. تو آقا نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ علی کا علم، آدم کا علم دیکھے اور نوح کی فہم، ان کی سمجھ کو دیکھے، ابراہیم کا علم اور بردباری دیکھے، زکریا کا یحییٰ کا زہد و تقوی دیکھے، موسیٰ علیہ السلام کا جلال دیکھے، فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ، یہ ساری خوبیاں تو دیکھنا چاہتا ہے وہ میرے داماد علی بن ابی طالب کی زیارت کرنا. آپ سوچیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کیا مقام عطا فرمایا، کیا منصب عطا فرمایا. اب یہاں پر ویسے تو حدیث سے بہت پیاری ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک موقع پہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مجھ سے کہا جائے گا، یعنی حضور سے کہا جائے گا. کیا کہا جائے گا معلوم؟ نعم الاب ابوک ابراہیم الخلیل، اے اللہ کے رسول بہترین والد تو آپ کے والد ہیں جنہیں ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے. دوسرا جو جملہ کہا جائے گا وَنِعْمَ الْأَخْ أَخُوكَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، اور بہترین بھائی آپ کا بھائی ہے جسے علی بن ابی طالب کہا جاتا ہے. اب غور کریں آخرت میں کہا جائے گا. آخرت میں ایک بات اور قابل غور، لوگ اب کیا کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری طرح بھائی ہیں، ہے نا. اس پہ ایک حدیث بھی پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے پیش کریں، اچھی بات ہے بھائی، حدیث ہے، حدیث سے تو ہم انکار کریں گے نہیں، لیکن ہمارے پاس جو حدیث سے جواب ہے اس کا بھی ملاحظہ کریں آپ کہ بھائی کہنے کا حق کس کو ہے.
کیا ہر ایرو خیرو اٹیچر پھٹیچر کھڑا ہوگا بولے گا نبی ہمارے بھائی ماشاء اللہ؟ جس کو حق ہے وہی بولے گا، دوسرا نہیں بولے گا۔ تو حدیث کیا ہے معلوم؟ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے وہ بھائی ہیں جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا مجھ پر ایمان لائے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں پاگل لوگ، ہم نے نہیں دیکھا ہم ایمان لائے۔ ابے پگلا، تو نے دیکھا بھی نہیں تیرا ایمان بھی نہیں، صحیح ہے کہ نہیں؟ تو نے دیکھا بھی نہیں تو تیرا ایمان بھی نہیں۔ اور الحمدللہ ہمارے سرکاروں کا حال یہ ہے کہ مدینہ جب جاتے ہیں تو مصطفیٰ کا جلوہ دیکھ کے آتے ہیں، تبھی تو پکار کے کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ ہمارے سرکاروں کا معاملہ تو ایسا ہے پاگل۔ تو بولتا ہے حضور نے فرمایا، اب آؤ اس کا جواب لو حدیث سے۔ کیا حضور کو بھائی کہنے کا ہر قسم آکس کو ہے؟ پورا اس کو تو میں نے پمفلیٹ چھپا تھا۔ جو حضور کو اپنا بھائی کہتا ہے پہلے اس سے گزارش رہے گی کہ ارے بھائی کی بیوی کو ماں نہیں کہا جاتا، بھائی کی بیوی کو کیا کہتے؟ بھابھی نا، زور سے بولو، بھائی کی بیوی کو کیا بولتے؟ ارے بولیے نا، بھابھی کی ماں، بھابھی ماں نہیں کہتے۔ ان پگلوں سے جا کے پوچھو آقا کی ازواج کو تم کیا کہتے ہو، تو پھنس جائیں گے، کیونکہ یہ بھائی کہتے ہیں، بھائی کی بیوی کو ماں نہیں کہا جا سکتا، بھابھی کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہم اپنے نبی کو بھائی نہیں کہتے، ہم اپنا آقا کہتے ہیں، اپنا آقا کہتے ہیں، اس لیے ہمارے آقا کی جو ازواج ہیں ہم مومنوں کی مائیں ہیں، ہم مومنوں کی مائیں ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ یہ تو ایک دم زبردست لاجک ہے کہ نہیں؟ پھیل گئے۔ لیکن بھائی کہنے کا حق حضور نے کس کو عطا فرمایا؟ سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس پہ 5 حدیثیں، 1 2 نہیں 5 حدیثیں۔ کس کو عطا فرمایا حضور نے؟ حضرت علی کو۔ حوالہ پہلے نوٹ کر لیں، مصنف ابن ابی شیبہ، کیونکہ ضرورت پڑے گی۔ مصنف ابن ابی شیبہ 17واں حصہ صفحہ بھی ہے، سب لکھا ہے پوری ڈائری میں۔ ابن ماجہ صفحہ 12 میں ہی ہے، مرقات المفاتیح کے اندر، البدایہ والنہایہ کے اندر ہے۔ ارے 5 حوالے ہیں، اتنا یاد رکھیں۔ یہ روایت اکثر اتنی خالی بیان کی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے تو ایک رشتہ قائم کیا تھا، اس رشتے کو مواخات کا رشتہ کہتے ہیں، صحیح ہے کہ نہیں؟ انصار اور مہاجر کے درمیان قائم کیا تھا کہ نہیں؟ حضرت علی کو چھوڑ دیا تھا، حضرت علی رونے لگے، سنا ہے کہ نہیں آپ نے محرم میں؟ حضرت علی رونے لگے کہ آقا علیہ السلام نے مجھے تو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ حضرت علی روتے ہوئے حضور کے پاس آئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا علی روتے کیوں؟ انما ترکتک لنفسی، اے علی تم کیوں روتے ہو؟ میں نے تم کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے تم کو اس لیے چھوڑا ہے کہ تم میرے بھائی ہو، تم میرے بھائی میں تمہارا بھائی، تم میرے بھائی میں تمہارا بھائی۔ آقا نے فرما دیا۔ تو اب اس کے بعد جب حضور نے فرما دیا تو حضرت علی جانتے ہیں کوفہ کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے تھے، اور کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ انا عبداللہ و اخو رسولی، میں اللہ کا بندہ اور اس کے رسول کا بھائی۔ اور حضرت علی جب یمن گئے تھے تو لوگوں نے کیا کہا تھا؟ اے اللہ کے رسول کے بھائی، یہ تو کہا تھا اے اللہ کے رسول کے بھائی، اے اللہ کے رسول کے داماد۔ تو حضرت علی نے کہا یہ مت کہو، اگر کہنا ہے تو یہ کہو کہ اللہ کے رسول کے خادم۔ حضرت علی کو یہ پسند، جن کو پرمیشن مصطفیٰ دے رہے ہیں وہ بھی کہتے نہیں، برابری کا معاملہ نہیں ہو سکتا، کہاں مصطفیٰ کہاں علی، تو کجا من کجا۔ ارے جب حضرت علی نے اپنے آپ کو مصطفیٰ کی برابری میں نہیں کھڑا کیا، یہ ایرو غیرو لپنڈر چپنڈر یہ کہاں مصطفیٰ کی برابری کر سکتے ہیں یار؟ سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کھڑے ہوئے خطبہ دیتے ہوئے کیا فرماتے معلوم؟ حضور نے فرمایا وَلَمْ يَقُلْهَا أَحَدٌ قَبْلِي، اے علی مجھ سے پہلے کسی نے جملہ نہیں کہا، وَلَا يَقُولُهَا أَحَدٌ بَعْدِي، اور میرے بعد بھی کوئی نہیں کہے گا، إِلَّا كَذَّابٌ، مگر جھوٹا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں آگے کہ خطبہ دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ سنو، انما، حضور نے فرمایا انما ترکتک لنفسی انت اخی وانا اخوک، قال، آگے فرمایا وَإِنْ حَاجَّكَ أَحَدٌ، اگر اے علی تم سے کوئی بحث کرے کہ میں بھی علی حضور کا بھائی ہوں، وہ کہے کہ میں بھی حضور کا بھائی، اے علی اگر کوئی تم سے بحث کرے فقل، تو کہنا انی عبداللہ و اخو رسولی، میں اللہ کا بندہ
اس کے رسول کا بھائی، لا یدعی احد بعدک الا کذاب، اے علی تمہارے بعد اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول کا بھائی ہوں یا اللہ کے رسول میرے بھائی، تو علی اس سے کہہ دینا کہ تو جھوٹ بولنے والا، تو کیا ہے؟ جھوٹ بولنے والا۔ تو یہ پرمیشن، یہ بھی ہتھیلی کا خاصہ، میں نے بتایا تھا نا کچھ ایسے خاصے ہتھیلی کے گناتے جائیں گے کہ ہتھیلی وہاں تنہا نظر آئیں گے، کوئی دوسرا آپ کے برابر دکھتا وہ بھی نہیں نظر آئے گا۔ ہمارا ہے نا، یہ بھی ایک مقام وہ ہے کہ ہتھیلی ہی تنہا حضور کے بھائی، ان کو پرمیشن ہے وہ کہیں کہ میں حضور کا بھائی، حضور میرے بھائی، ان کو یہ پرمیشن ہے، دوسروں کو یہ حق نہیں ملا، دوسروں کو یہ حق نہیں ملا۔ تو علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے۔ بس اتنی بات ہے۔ پھر پوچھو ایک بار کہ آپ نے کتنے نکاح فرمائے؟ زور سے بولیے نا۔ اچھا 8 نکاح کب کیے؟ حضرت فاطمہ کے بعد۔ کتنے بیٹے ہوئے؟ بیٹیاں؟ ہاں۔ اب آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، بولے گا قبر کہاں ہے؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ قبر کہاں ہے؟ تو ہم تو یہی کہتے ہیں نجف اشرف میں، لیکن علمی بات یاد رکھنی چاہیے ہمیشہ، فائدہ ہوتا ہے اس سے، تاکہ کوئی گمراہ نہ کر سکے آپ کو۔ البدایہ والنہایہ کی روایتیں ہیں، خلاصہ بتایا دیتا ہوں۔ پہلے تو حضرت علی جب آپ کو کا معاملہ ہوا شہادت کا، وہ شیطان نے حملہ کیا آپ کو، جانتے ہیں آپ کی بیٹی فرماتی جن کا نام ام کلثوم تھا، حضور کی بیٹی کا بھی نام، حضور کی نواسی کا بھی نام یہی ام کلثوم ہے۔ حضرت عمر نے ان سے نکاح کیا تھا، جانتے کیا بول کے نکاح کیا تھا؟ لوگوں نے کہا عمر حضرت علی کی بیٹی سے نکاح کر رہے ہو، عمر کا بڑا تفاوت ہے، بڑا فرق ہے۔ تو کہا لوگوں سنو، آقا علیہ السلام کو میں نے خود سنا، اپنے کانوں سے فرما رہے تھے سب کا رشتہ قیامت کے دن ختم ہو جائے گا لیکن میرا رشتہ باقی رہے گا۔ تو عمر ام کلثوم سے نکاح اس لیے کر رہا ہے تاکہ قیامت میں مصطفیٰ کا رشتہ دار ہو جائے، مصطفیٰ کا رشتہ دار ہو جائے۔ آقا علیہ السلام کی نسل کا معاملہ، ان سے محبت کا معاملہ۔ تو وہی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں فجر کی نماز کو کبھی نہیں بھول سکتی، کبھی نہیں بھول سکتی۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ فجر کی پابندی کرتے ہوئے میرے شوہر عمر پر حملہ ہوا اور فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے میرے والد پر بھی حملہ ہوا، فرماتی اس لیے میں فجر کو نہیں بھول سکتی۔ اب لوگ سمجھے غم کا مقام ہے، ارے پیارے شہادت غم کی بات نہیں ہے، شہادت تو فخر کا مقام ہے۔ تو فجر کے ذریعے سے آپ کو فخر کا مقام ملا کہ شوہر بھی شہید، والد بھی شہید، اور بھائی بھی شہید، بھتیجے بھی شہید، سمجھ رہے کہ نہیں؟ آپ مقام ملا، شوہر بھی شہید، اور میں تو کہوں گا نانا بھی شہید، میرا نبی بھی شہید۔ آپ کہیں گے کیسے شہید؟ تو ہم کہیں گے ایسے شہید کہ آپ جب خیبر فتح ہوا تو ایک یہودن جس کا نام زینب تھا زہر لگا کے بکری کے گوشت میں لائی اور آقا علیہ السلام کو کھلانا چاہا، مصطفیٰ نے کھایا، گوشت رکھ دیا، فرمایا کس نے بھیجا؟ بلاؤ۔ آ گئی، زینب نام تھا اس کا۔ جب آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتا کیا تو نے اس میں زہر ملایا؟ بخاری کے حدیث ہے، زہر ملایا؟ تو اس نے کہا من اخبرہ، کس نے بتایا؟ آقا نے فرمایا جو گوشت کا لوتڑا میں نے منہ سے لگایا تو مجھ سے کہتا ہے اللہ کے نبی مت کہو میرے اندر زہر ملا ہوا ہے، میرے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں اگر بے جان آتا ہے تو اللہ اسے بھی جاندار بنا دیتا ہے، اسے بھی جاندار بنا دیتا ہے۔ زہر کا اثر تو نہیں ہوا اس وقت، لیکن جب آقا کے پردہ فرمانے کا موقع آیا تو حضور نے فرمایا اے عائشہ اس زہر کا اثر میرے اوپر ہو رہا ہے، اور جس کو زہر دیا جائے پردہ فرما جائے تو وہ پردہ فرماتا آسان و معمولی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا مقام عطا فرماتا ہے۔ نانا بھی شہید، شوہر بھی شہید، والد بھی شہید، بھائی بھی شہید، بھتیجے بھی شہید، میں تو کہوں گا بھانجے بھی شہید۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ شہید کا گھرانہ ہے، سمجھے نا؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا مقام، بڑا منصب عطا فرمایا۔ تو آپ پوچھیں گے حضرت کہاں پہ ہے مزار کی؟ تو 3 قول ملتے ہیں، البدایہ والنہایہ کی روایتیں ہیں یہاں پر 3 قول۔ جمہور کا قول یہی ہے نجف اشرف، بول دو یار، نجف اشرف۔
دوسرا قول کیا ہے؟ کوفہ کا دارالامارہ سنے نا، بہت محرم ہے، عبید اللہ ابن زیاد آیا نالائق، اس کو نالائق ہی کہتا ہوں، نالائق آیا، دھوکہ دے کے آیا تھا نا، آیا تو وہ کوفہ کا جو دارالامارہ ہے اسی کے اندر حضرت علی کا مزار مبارک ہے، خارجی شرارت نہ کرے اس لیے چھپایا گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا حضرت امام حسن نے نماز پڑھائی یا نماز پڑھا کر کے آپ کے جنازے کو اونٹ پہ رکھ دیا، جنازہ کہیں لے کے چلا گیا، مجھے اس لیے روایت ہضم ہی نہیں ہوتی، ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں میں، مجھے ہضم نہیں ہوتی، البدایہ والنہایہ میں بھی آگے روایت ہضم نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن کو دفنانا فرض کفایہ، ہم جیسے نالائق بیٹے اپنے باپ کے جنازے کو پامال کرنے کی جب باری آئے گی تو تلوار کھینچ لیں گے، سمجھ رہے کہ نہیں، کہ باپ کا جنازہ ہے ایسے پامال کیا جائے گا، اور وہ تو جنتی نوجوانوں کے سردار، ان کے ہوتے ہوئے باپ کا لاش، باپ کا جس میں ہوتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یا تو نجف شریف میں ہے یا کہاں ہے، کوفہ کے دارالامارہ میں، جمہور یہی کہتے ہیں، کہاں پر ہے؟ نجف اشرف، جمہور کیا کہتے ہیں؟ نجف اشرف۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب شہادت کا معاملہ آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی تھی، وصیت میں چند باتیں فرمائی تھی جو قابل غور ہیں۔ وصیت کیا فرمائی تھی؟ اللہ سے ڈرنا، کیا کرنا؟ اللہ سے ڈرنا، تقوی اختیار کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، گناہ سے بخشش چاہتے رہنا، غصے کو ہضم کر جانا، اسی لیے تو ہضم کر گئے، ہضم کر گئے، ورنہ خدا کی قسم اگر پاؤں زمین پر مار دیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آب زمزم نہیں لیکن اس کا نمونہ ضرور پیدا فرما دیتا، اس کے معنی ضرور پیدا فرما دیتا، لیکن ہضم کر گئے۔ صلہ رحمی کرنا، تبھی تو کوفی ایک ہے، حضرت امام زین العابدین بیٹھے کھانا کھلا رہے ہیں، ایک کوفی آیا کھانا کھا رہا ہے، پانی مانگتا ہے، پانی دے رہا ہے، تو وہ کوفی کہتا ہے آپ نے پہچانا مجھے؟ کہاں پہچانا؟ کہا میں تو پانی نہیں دیا تھا، کہا وہ تیرے اخلاق تھے، یہ میرے اخلاق ہے، وہ تیرے اخلاق تھے، یہ میرے اخلاق ہے، یہ سادات کا گھرانہ، یہ سخی کا گھرانہ، یہ کریم کا گھرانہ۔ تو کہا صلہ رحمی کرنا اور جاہلوں سے ہمیشہ بردباری اختیار کرنا، دین میں تفقہ حاصل کرنا، مطلب عالم مفتی بننا، اور ہمیشہ ثابت قدم رہنا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بھلائی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، یہ چند چیزیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے وصیت فرمائی تھی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے زیادہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے نقوش قدم پر ہمیں چلتے ہوئے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران بیان اگر سبقت لسانی کی وجہ سے کوئی غیر مناسب یا غیر شرعی یا ایسا جملہ یا لفظ نکل گیا ہو جس پر شرعی گرفت بنتی ہو تو آپ سب کو گواہ بنا کر میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ رب العزت بلائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔